السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام پڑھ کے میں مسکرا رہی ہوں، امید ہے آپ بھی مسکرائیں گے چند لمحوں میں۔ آج کی کہانی کا نام ہے الو۔ تو شروع کرتے ہیں الو کی کہانی۔ 30 سالہ کرن شہزادی اپنے شوہر علی رضا کے ساتھ نور پور میں رہتی تھی۔ دونوں کی شادی ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ علی رضا وفادار شوہر تھا، چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو وہ اپنے کنبے کے لیے وقت ضرور نکال لیتے تھے۔ پچھلے 3 مہینے سے وہ کاروباری الجھنوں میں اس قدر پھنسے ہوئے تھے کہ کرن کو وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ رات کو وہ دیر سے آتے، صبح جلدی چلے جاتے۔ کرن عام شکی عورتوں کی طرح تھی، اس نے شوہر کی مصروفیات کا غلط مطلب نکال لیا۔ من میں فتور سمایا تو اس نے سمجھ لیا کہ شوہر باوفا ہونے کا ڈھونگ کرتا ہے اور کسی لڑکی یا عورت سے اس کا چکر چل رہا ہے۔ اس کے گھر میں دل نہیں لگتا اور اڑا رہتا ہے۔ پہلے آفس سے آنے کے بعد تازہ دم رہتا تھا اور اب تو اس کی رنگت اڑی سی لگتی ہے۔ شکل ایسی ہوتی ہے جیسے نچڑا ہوا لیمو، جیسے گھر ہی نے توڑ دیا ہو۔ اسے عمارت کا کوئی صاف پلاسٹر بھی نہیں جوڑ سکتا۔ اگر کوئی مسیحا پیار کی مرہم سے اسے جوڑنے کی کوشش کرے تو بظاہر وہ جڑ جاتا ہے، مگر اس کے اندر کے ٹکڑے نہیں جڑتے۔ شک کا زہریلا ناگ کرن کے حواس پر چھا کر زہر قطرہ قطرہ اس کے ذہن میں ٹپکانے لگا۔ جہاں شک کا سایہ ہو وہاں سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کرن اور علی رضا کے گھر کا سکون بھی حرام ہو گیا تھا۔ میاں بیوی میں روز تکرار ہونے لگی، آگے چل کر جھگڑے بھی شروع ہو گئے۔ کھانا پکا کر تیار رکھا جاتا اور میاں بیوی جھگڑتے سو جاتے۔ صبح علی رضا بھوکے کام پر چلے جاتے اور کرن شہزادی گھر کو جہنم بنا کر پڑی سوتی رہتی۔ کرن کے شک کی وجہ سے گھر کا سکون تباہ ہوا تو اس کے شوہر کا کاروبار بھی متاثر ہوا۔ کہیں نقصان ہوا تو کہیں آمدنی گھٹی۔ اس سے علی رضا بھی ٹینشن میں رہنے لگے۔ ایسے وقت میں اسے بیوی کی محبت اور حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی، مگر کرن اس پر غلیظ الزامات لگا کر اور ہر روز لڑائی جھگڑا کر کے اس کو توڑ پھوڑ رہی تھی۔ وہی گھر جہاں کبھی خوشیاں رقص کرتی تھی، وہاں شک کا ناگ پن پھیلائے پھٹکارنے لگا۔ ایسے گھر اور ایسے ماحول میں بھلا مرد کہاں ٹکتا ہے؟ علی رضا بھی گھر سے باہر سکون تلاش کرنے لگا۔ اس طرح کرن کا شک اور پختہ ہو گیا۔ ایک دن کرن نے تنہائی سے اکتا کر ٹی وی کھولا اور لوکل چینل لگا دیا۔ گانوں کے بعد اشتہارات دکھائی جانے لگے۔ ان میں سے ایک اشتہار ایک رعایتی عامل کامل میاں معین جی اسمارٹ کا تھا۔ مقدمے میں جیت، گود نہ بھرنا، جادو ٹونا، کاروبار، منچاہی شادی، پوشیدہ دشمن کا کیا کرایا، سوتن سے چھٹکارا، محبوب آپ کے قدموں میں، سنگ دل شوہر آپ کی مٹھی میں اور کالے علم کی کاٹ و پلٹ کے ماہر مہمان تانترک اسمارٹ جی سے فوراً رابطہ کریں۔ پہلے سے وقت لینے کے لیے ایک موبائل نمبر بھی اشتہار ایسا پراسرار تھا کہ کرن کو لگا اس کے سارے مسئلے کا حل معین جی کے پاس ہے۔ سوتن سے چھٹکارا دلا کر شوہر کو مٹھی میں کرنے کا علم بھی جانتے تھے۔ اس نے فوراً ان سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور معین اسمارٹ کا نمبر ملا دیا۔ رابطہ ہونے پر کرن نے اپنا تعارف کرا کر اپنا مسئلہ بتایا تو معین جی نے اسے دوسرے دن صبح اپنے آفس میں بلا لیا۔ دوسرے دن 11 بجے کے آس پاس وہ میاں جی کے آفس پہنچ گئی۔ 2-3 سائل وہاں اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسامہ کے علاوہ اشو نامی ایک دوسرا چیلا بھی تھا۔ میاں جی اس وقت کسی سائل کے ساتھ کمرے میں مصروف تھے، اس لیے کرن کا نمبر آدھے گھنٹے بعد آیا۔ دروازہ کھول کر کرن اندر داخل ہوئی تو وہاں اس نے دیکھا کہ میاں جی کے جہاں گدی تھی اس کے پیچھے کی دیوار پر کعبہ شریف کا ایک بڑا پوسٹر لگا تھا۔ آس پاس کی دیواروں پر ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لگی تھیں۔ میاں جی 30-35 سال کا تندرست شخص تھا۔ اس نے جدید فیشن کے کپڑے پہن رکھے تھے اور دھوئیں کی اٹھتی لکیروں کے درمیان سر پر کفن باندھے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چھوٹی سی ڈیسک رکھی تھی جس پر تنتر منتر سے متعلق 3-4 کتابیں، صدقے خیرات کا سامان رکھا تھا۔ اسی ڈیسک پر پانی سے بھرا ہوا تانبے کا کٹورا اور مٹی کی ہانڈی رکھی تھی۔ بائیں جانب ایک انسانی کھوپڑی اور 2 لمبی لمبی ہڈیاں رکھی تھیں۔ دائیں جانب ایک پنجرا رکھا تھا جس میں ایک نایاب نسل کا الو بند تھا۔ کرن جیسے ہی میاں جی کے سامنے بیٹھی ڈیسک پر رکھے کٹورے کے پانی سے آگ لگ گئی۔ خدا خیر کرے، میاں جی نے تشویش سے کہا۔
یہ نظارہ دیکھ کر کرن بری طرح ڈر گئی۔ میں خود حیران ہوں کہ اتنے زبردست اثرات۔ میاں جی نے کہا، سنو، تم اکیلی کمرے میں داخل نہیں ہوئی ہو، کچھ پلید آتمائیں بھی تمہارے ساتھ اس کمرے میں آئی ہیں۔ کیسی آتمائیں؟ کرن نے سہم کر پوچھا۔ شاید کوئی شیطانی بلا، میاں جی نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ کرن کی آنکھوں نے تبھی ایک اور کرشمہ دیکھا۔ ڈیسک پر رکھی ہوئی مٹی کی ہانڈی اپنے مقام پر ایک چکر میں گھومنے لگی اور لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی گئی۔ یہ دیکھ کر میاں نے فوراً کھوپڑی اٹھائی اور کوئی منتر پڑھ کر اس پر جلدی جلدی پھونکنے لگے۔ اس کا فوری اثر ہوا، ہانڈی گھومنے کی رفتار کم ہوتی گئی اور پھر وہ پوری طرح رک گئی۔ بڑا ہی سخت وار ہوا ہے، میاں جی نے کرن سے کہا۔ ذرا ہانڈی کو چھو کر دیکھو۔ کرن نے ڈرتے سہمتے ہوئے ہانڈی کو چھوا تو اسے لگا جیسے اس کی انگلیاں جل جائیں گی۔ بہت اچھا ہوا کہ تم وقت پر آ گئی، میاں جی نے گہری سانس لے کر کہا۔ کچھ دن اور ٹل گئے اور ہوتے تو اس آفت کو ٹال پانا میرے لیے مشکل ہو گیا ہوتا۔ آخر بات کیا ہے میاں جی؟ کرن نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میاں جی نے کہا، باقی کا میں دکھا دوں گا۔ فی الحال تم اپنی پریشانی بتاؤ جس سے نجات پانے کے لیے تم میری پناہ میں آئی ہو۔ میاں جی، میرے سارے پریشانی کی جڑ میرے شوہر ہیں، کرن نے بتایا۔ کسی سے ان کا معاشقہ چل رہا ہے۔ اس کل موہی کے چکر میں انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ وہ راستے پر آ جائیں تو ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، لیکن آپ کے کٹورے میں آگ لگنا، ہانڈی کا گھومنا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سب سمجھ میں آ جائے گا جب الو بولے گا، میاں نے پنجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ کوئی معمولی پرندہ نہیں ہے، سدھایا ہوا الو ہے۔ یہ بتائے گا کہ تم پر کیسی شیطانی بلا کا سایہ ہے اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میاں نے پنجرے کا دروازہ کھول کر کہا، جاگو شیطانی بلاؤں کے پہرے دار، جاگو، اپنی غلام روحوں کو پکارو اور سامنے بیٹھی اس عورت کا اندرونی حال بتاؤ۔ حکم کے غلام کی طرح الو پنجرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر وہ یک ٹک کرن کو دیکھتا رہا اور پھر کرخت آواز میں منحوس پرندہ چیخنے لگا اور اس کے بعد پنجرے میں واپس چلا گیا۔ میاں جی نے کہنا شروع کیا، کرن، تم پر کالے علم کا بڑا ظالم وار کیا گیا ہے اور کراہنے والی ایک حسینہ لڑکی ہے، اور اسی نے کالے علم کے ذریعے تمہارے شوہر کو تم سے دور کر دیا ہے۔ اب کالا علم کرنے والے عالم کو جلا کر ہی تمہیں مصیبت سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اس کی موت ہی تمہاری زندگی ہے۔ مگر وہ مرے گا کیسے؟ کرن نے پریشانی سے پوچھا۔ کالے عامل کو مارنے کے لیے خاص قسم کا عمل کرنا پڑے گا۔ مجھے تو کچھ چاہیے نہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے جو سامان خریدنا پڑے گا وہ 2100 روپے کا آئے گا۔ باہر میرے شاگرد بیٹھے ہیں، روپے ان کے پاس جمع کرا دینا۔ جس روز میں عمل کروں گا اس دن تمہیں 1000 روپے کے 51 نوٹ اور 50 گرام سونا مٹی کی ہانڈی میں رکھ کر لانا ہوگا۔ یہ لازمی ہے کہ ان کے بغیر عمل ادھورا رہے گا۔ ایسا نہیں کیا تو سمجھو ہم دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ میں تو 1000 کھینچ کر خود کو بچا لوں گا، مگر تمہیں جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن میاں جی، 51,000 روپے اور 50 گرام سونا کم تو نہیں ہوتا، کرن نے پریشان ہو کر کہا۔ شوہر نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چڑیا کو جال سے نکلتے دیکھ کر میاں جی نے پینترا بدل کر کہا۔ یہ سب میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں، عمل میں بمشکل آدھا گھنٹہ لگے گا، عمل پورا ہوتے ہی سب کچھ تمہیں لوٹا دوں گا، میاں جی نے الو کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں، تم بھی تو کچھ بولو، پالتو اور سکھایا ہوا الو اپنی منحوس آواز میں چیخنے لگا تو میاں جی نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اسے خاموش کرایا۔ پھر کرن سے بولا، دیکھو، تمہارے خاوند پر کالا علم کرنے والے عامل سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے میرا یہ الو کتنا بےتاب ہے۔ یہ سرخاب کا گوشت کھائے گا، شراب پیے گا، اس کے لیے تمہیں الگ سے 500 روپے دینا ہوں گے۔ کرن پوری طرح میاں جی کے جال میں آ گئی اور الو کی بھی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سب خرچہ 2600 روپے اس نے میاں جی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ کسی کے کام کے بدلے میں خود پیسہ لوں گا تو میری طاقتیں آسمانوں میں لوٹ جائیں گی۔ میاں جی نے روپوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، باہر میرے چیلے بیٹھے ہیں، یہ روپے تم ان کے پاس جمع کرا دینا، وہ بازار سے ضروری سامان لے آئیں گے۔ باقی کے 51,000 روپے اور 50 گرام سونے کا بندوبست تم کر کے مجھے فون کرنا یا خود آ جانا، میں اپنی جان پر کھیل کر عمل کر دوں گا۔ میاں جی کے چیلوں کے پاس روپے جمع کر کے کرن گھر لوٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اگر اس کی خوشی واپس لوٹ سکتی ہے تو یہ سودا برا نہیں۔ چونکہ سارا کام شوہر سے چھپا کر کرنا تھا، اس لیے 1000 کے 51 کرارے نوٹوں کا انتظام کرنا کرن کے لیے آسان نہیں تھا۔
کسی برتن کی مدد کے بغیر اگر انسان سمندر کا پانی کسی کو دینا چاہے تو ایک چلو سے زیادہ پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے اندر محبت اور سپردگی کے جو جذبات موزن رہتے ہیں انہیں ہم ایک چلو سے بھی کم باہر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور دوسروں کو پیش کرتے شاید چند قطرے ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ کرن اپنی پوری طاقت جھونکنے کے بعد رقم کا بندوبست کر پائی۔ اس کے بعد اس نے میاں جی کو فون کیا۔ میں آشو اور اسامہ کو بھیج رہا ہوں، اس نے کرن سے کہا۔ تم ان دونوں کو سمر اسپتال کے گیٹ پر ملو، روپے اور سونا گھر سے ہی ہانڈی میں ڈال کر لانا اور ہانڈی کے منہ پر لال کپڑا مضبوطی سے باندھ کر دینا۔ کرن نے ایسا ہی کیا اور ہانڈی لے کر سمر اسپتال کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ وہاں اسامہ اور آشو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کرن نے ہانڈی انہیں سونپ دی۔ روپے اور سونا پورا ہے بی بی؟ آشو نے پوچھا۔ روپے تو پورے ہیں مگر 50 گرام سونے کا انتظام میں نہیں کر سکی ہوں، کرن نے کہا۔ بغیر سونے کے عمل نہیں ہوگا، آشو نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کریں، آپ اپنی انگوٹھیاں ہانڈی میں ڈال دیں۔ کرن نے سونے کی 2 انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ کوئی متبادل نہ دیکھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے 2 انگوٹھیاں اتار کر ہانڈی میں ڈال دیں۔ عمل کرنے کے لیے میاں جی نے آپ کو شام 4 بجے بلایا ہے، وقت پر آ جانا، یہ کہہ کر آشو اور اسامہ چلے گئے۔ شام کو 4 بجے سے کچھ پہلے ہی کرن معین جی اسمارٹ کے آفس میں پہنچ گئی۔ وہ کرن کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی اس نے عمل شروع کر دیا۔ 2 چیلے عمل میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ میاں جی نے کرن کو چت لٹا کر روپے اور سونے والی ہانڈی اس کے پیٹ پر رکھ دی اور منتر پڑھ کر جھاڑ پھونک کرنے لگا۔ الو کو اس کے پنجرے سے نکال کر پاس بٹھا لیا۔ قریباً 15 منٹ تک جھاڑ پھونک کا ناٹک کرنے کے بعد میاں الو سے مخاطب ہوا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ الو زور زور سے چیخنے لگا تو میاں کرن سے بولا، کالا عامل بہت طاقتور ہے، اس نے اتنا سخت عمل کیا ہوا ہے کہ کسی جان کا بلیدان دینا پڑے گا یا مال کا صدقہ۔ تمہاری یہاں ہانڈی کی دولت سے کم پر معاملہ ٹلنے والا نہیں۔ الو کے غلام طاقتیں بھی اس کے سامنے کمزور پڑ رہی ہیں۔ فوراً بتاؤ، جینا چاہتی ہو یا مرنا؟ ماحول اتنا پراسرار تھا کہ کرن بدحواسی طاری ہونے لگی۔ اسی عالم میں وہ بول گئی، میاں جی میں مرنا نہیں چاہتی، میں بھی نہیں چاہتا کہ تم اپنی جان سے جاؤ۔ میاں جی نے کہا، اسی لیے دولت سے تمہاری جان کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر عمل کا ڈھونگ شروع ہو گیا۔ عمل کا یہ ناٹک تقریباً 15 منٹ اور چلا۔ اس کے بعد میاں نے کرن کے پیٹ سے ہانڈی اتار کر ایک کنارے رکھ دی، الو کو واپس پنجرے میں بھیج دیا۔ اب تم اٹھ سکتی ہو۔ میاں جی نے کرن سے کہا، میں نے کالے علم کو پلٹ دیا ہے، اپنی جان پر کھیل کر عمل پورا کیا ہے۔ کالا عامل تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، تمہیں اب کوئی دکھ نہیں رہے گا، اب تم جا سکتی ہو، سوتن سے چھٹکارا مل گیا ہے، آج سے تمہارا شوہر تمہاری مٹھی میں ہوگا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی ہانڈی لے لوں؟ کرن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بے شک لے جاؤ، میاں جی مسکرائے، اب یہ میرے کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ کرن نے ہانڈی اٹھائی۔ ہانڈی کے منہ پر لال رنگ کا کپڑا بندھا تھا۔ ہانڈی سے روپے اور انگوٹھیاں نکالنے کے لیے کرن نے لال کپڑا کھولا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ہانڈی میں صرف تھوڑی سی راکھ تھی۔ روپے اور سونا تو تمہاری جان کی عوض میں کالا عامل لے گیا۔ میاں جی نے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو، جان بچ گئی۔ روپے پیسے کا کیا ہے، پھر مل جائے گا۔ مگر میاں جی، کرن کا حلق خشک ہو گیا۔ آپ نے تو کہا تھا عمل کے بعد سونا اور روپے مجھے واپس مل جائیں گے۔ ہاں کہا تھا، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ بات پلٹ گئی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے یہ دولت اپنی مرضی سے نہیں دی، تم سے پوچھ کر دی، یہ تمہاری جان کا صدقہ نکل گیا ہے۔ میاں جی، انگوٹھیاں میری تھیں، کرن نے کہا، مگر میں روپے 2 دن کے وعدے پر قرض لے کر آئی تھی۔ میاں جی، میں برباد ہو جاؤں گی، سونا نہ صحیح اب روپے واپس دلوا دیجیے، ورنہ دیندار کو میں کیا جواب دوں گی؟ میاں جی، کرن کی سادہ لوہی پر دل ہی دل میں مسکرایا اور پھر اسے جھوٹی تسلی دی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے روپے واپس آ جائیں، 7 دن کا عمل کرنا ہوگا، اب تم جاؤ اور 7 دن بعد آنا۔ بجھے دل سے کرن گھر لوٹ آئی۔ جیسے تیسے 1 ہفتہ گزارا۔ کرن نے میاں جی سے دوبارہ رابطہ کیا تو اسے ٹکا سا جواب مل گیا، کالے عامل کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، الو بھی اسے تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ روپوں کو تم بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ کرن کے گھریلو حالات بھی جیسے کہ تیسے تھے، علی رضا کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کرن نے پورے حالات سنجیدگی سے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ تنتر منتر کی آڑ میں اسے الو بنا کر ٹھگ لیا گیا ہے۔ اس لیے کرن نے اس معاملے میں شوہر کو اعتماد میں لیا اور پھر تھانے لے جا کر شکایت درج کرا دی۔
فراڈ اور دھوکہ دہی کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او اور ایس پی نے آپس میں مشورہ کر کے انسپکٹر علی ناصر کو کیس کی تفتیش پر لگا دیا اور اس کی مدد کے لیے دیگر سپاہیوں کو مقرر کر دیا۔ علی ناصر کی ٹیم جب معین جی اسمارٹ کے آفس پہنچی تو وہاں تالا ملا۔ پوچھ تاچھ میں معلوم ہوا کہ وہ مکان قمر الاقبال کا تھا جسے موٹے کرائے پر میاں جی نے لے رکھا تھا۔ میاں جی کا ایک آفس دریا گنج میں بھی تھا۔ پولیس ٹیم وہاں پہنچی، وہاں بھی تالا لگا ملا۔ اس کیس میں پولیس کو پہلی کامیابی تب ملی جب ایک مینیجر کی اطلاع پر تربیلا نگر سے میاں معین کی حراست میں لے لیا گیا۔ میاں معین سے پوچھ تاچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا اصلی نام اسامہ نور اور باپ کا نام اللہ نور تھا، جو آبائی طور سے چکوال کا باشندہ تھا۔ صرف 3 درجہ تک تعلیم حاصل کی تھی، مگر دماغ کا تیز اور خرافاتی تھا۔ پہلے وہ کباڑ کا کام کرتا تھا۔ یہ دھندا تو نہیں چلا تو کام کی تلاش میں اپنے ماموں کے پاس چلا گیا۔ ماموں تنتر منتر کی دکان کھولے ہوئے تھے، اس کا دھندا چل بھی خوب رہا تھا۔ اسامہ کا دل بھی تانترک بننے کے لیے مچل اٹھا۔ اس نے اپنے دل کی بات اپنے ماموں کو بتائی تو اس نے اسے شاگرد بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے گر سکھانا شروع کر دیے اور کچھ شعبدے پانی میں آگ لگانا، ہانڈی کو گھمانا، سادہ کاغذ پانی میں ڈال کر اس پر بھوت کی تصویر دکھانا وغیرہ وغیرہ اس نے سیکھ لی۔ یہ سارے کام اور کیمیکل اور خاص مادوں سے کرتا تھا جس سے لوگ آسانی سے متاثر ہو جاتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب ایک پلڑا اوپر اور دوسرا نیچے ہو، ظاہری صورت عدل مانگتی ہے، لیکن جب جھکے پلڑے میں محبت کے وزن کی مقدار دوسرے پلڑے کو بھی بے گناہ ثابت کر دے تو خود ساختہ اصولوں سے ثبوت کو کچلتے وقت مصنف اس مقام کو نہیں دیکھ پاتا جہاں عدل سے ماورا بھی کچھ ہے۔ تقریباً 1.5 سال ماموں کے پاس رہ کر اس نے لوگوں کو، خاص طور پر عورتوں کو متاثر کر کے ٹھگنے کا فن سیکھا اور پھر واپس لوٹ آیا۔ اسامہ نے اب اپنا نیا نام رکھا میاں جی معین اسمارٹ اور اپنے علاقے میں اسی نام سے تنتر منتر کی دکان کھول لی۔ دکان چل نکلی، ایک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا اور گاؤں کو خیرآباد کہہ دیا۔ وہیں پر اس کے 2 خاص چیلے اکبر اور اکرم بن گئے۔ اس کے علاوہ وہ آشو اور اسامہ بھی یہاں معین اسمارٹ عرف اسامہ کے چیلے بن گئے۔ پھر اس نے شہر میں اپنا آفس کھول لیا۔ میاں جی تو قانون کی گرفت میں آ گیا، پولیس تو اب اس کے چیلوں کی تلاش میں تھی۔ ایک دن خبر ملی کہ اکبر اور اکرم قادر پور والے آفس میں ہیں۔ وہ وہاں کا تمام سامان لے جانے کے ارادے سے آئے تھے۔ پولیس نے فوراً چھاپہ مارا اور دونوں کو گرفتار کر لیا۔ دفتر کی تلاشی لینے پر پولیس کو سونے کی ایک انگوٹھی، کیمیکل سوڈیم میٹل، پیلا فاسفورس، ایک ہانڈی اور ایک نایاب نسل کا الو برآمد ہوا۔ عدم تحریر تینوں ملزمان جیل میں ہیں اور کرن اپنی بے وقوفی پر آنسو بہا رہی ہے۔ الو دکھا کر الو بنانے والا یہ ٹھگ تانترک پہلے بھی پکڑا جا چکا ہے۔ ضمانت ہونے پر وہ پھر نئے کام سے فریب کا دھندا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے جال میں پھنسنے والوں کی کمی نہیں ہے، ان میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے دونوں شامل ہیں۔ پتہ نہیں کب تک یہ لوگ الو بنتے رہیں گے۔ جب تک ہے جاں تب تک یہ سب کرتے رہیں گے لوگ میرے خیال سے۔ پتہ نہیں کہانی کیسی لگی آپ کو، مجھے تو بہت ہی عجیب لگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔